بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 21 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب الرخصۃ فی ذالک۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے باب کراہیت استقبال القبلۃ عند الحاجہ، اس کی روایات کو پڑھا تھا، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا اور اس کی تخریج بھی دیکھی تھی۔ اسی سے متعلق یہ باب بھی ہے کہ استقبال قبلہ کے معاملے کے اندر جو رخصت بیان ہوئی ہے یا جو روایات احادیث ملتی ہیں اس کو بیان کرنا۔ آج ہی کے سبق میں انشاءاللہ ہم دونوں ابواب کو پھر اکٹھا کر کے اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور تشریحی جو امور ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اگر وقت ہمیں ملا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کی فقہی جو مباحث ہے اس کو بھی ذکر کریں گے، وگرنہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اپنے اس درس کے کچھ عناوین کر لیے تھے، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، 1 اور 2 اور 3۔ یہ تینوں عناوین تو گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے ان کو پڑھ لیا تھا، دیکھ لیا تھا۔ بقیہ جو انشاءاللہ ہمارے عناوین اور موضوعات ہیں وہ آج کے اس سبق کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ درس کی جو روایات ہیں ایک نظر ان کو دیکھ لیجئے تاکہ ان کا معنی مفہوم آپ کے ذہن میں ہو، اور جو آج کا سبق ہے اس کے ساتھ ربط قائم ہو جائے۔ ان روایات کے ترجمہ، ان کی تخریج، ان کے روات یہ گزشتہ ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کا جو ہمارا متن ہے وہ ہے باب الرخصۃ فی ذالک۔ اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، تخریج روایت بھی، اور پھر انشاءاللہ آگے چل کے سب کو اکٹھا فوائد و تشریح کے اندر نوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ باب الرخصۃ فی ذالک، وبه قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بیت المقدس لحاجته۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی نے مجھ سے بیان کیا، وہ نقل کرتے ہیں مالک سے، مالک یحییٰ بن سعید سے، اور وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے، وہ اپنے چچا واسع بن حبان سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، 2 اینٹوں پر بیٹھے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، نسائی نے بھی، مسلم، ابن ماجہ نے بھی، اور دوسرے جو طرق سے بخاری اور مسلم اور ترمذی نے نقل کیا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس حدیث کے روات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کا تعارف آپ نوٹ کر لیں، جو ائمہ کے اقوال ان کے بارے میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو ہماری روایت ہے وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے اور ان سے وہب بن جریر نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسحاق کو سنا، وہ ابان بن صالح سے متعلق بیان کر رہے تھے، یعنی ان کی واسطے سے بیان کر رہے تھے، انہوں نے مجاہد سے نقل کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کیا جائے، لیکن میں نے خود آپ کو دیکھا وفات سے 1 سال پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب فرما رہے تھے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ حدیث کے روات دیکھیے، محمد بن بشار کا تفصیلی تعارف ہے، وہب بن جریر ہیں، ان کے والد ہیں، اور اس کے بعد محمد بن اسحاق ہیں۔ محمد بن اسحاق سے متعلق یہاں پہ کلام کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے ابو بکر او ابو عبداللہ المطلبی المدنی نزیل العراق امام المغازی، اختلف العلماء فی جرحہ و تعدیلہ، علماء کا ان کی جرح و تعدیل کے اندر اختلاف ہے۔ یحییٰ بن کثیر وغیرہ کہتے ہیں سمعنا شعبہ یقول ابن اسحاق امیر المؤمنین فی الحدیث، شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث خود کہلاتے ہیں وہ ابن اسحاق کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، اور امام نسائی وغیرہ لیس بالقوی کا قول ان کے بارے میں کہتے ہیں،
وقال الدارقطنی لا يحتج به وقال سلیمان التیمی کذاب وقال وہیب سمعت ہشام بن عروہ یقول کذاب۔ بہرحال آگے دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ میں یہاں امام مالک کا جو قول ہے اس سے متعلق کلام کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ بن سعید اور مالک دونوں ابن اسحاق کے بارے میں جرح کرتے تھے۔ وقال یحییٰ بن آدم، یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ ہم سے ابن ادریس نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس موجود تھا، ان سے کہا گیا کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مالک کا علم میرے سامنے پیش کرو، میں اس کا معالج ہوں، میں اس کے آپریشن کرنے والا ہوں۔ فقال مالک، امام مالک نے کہا انظروا الى دجال من الدجاجلہ، دجالوں میں سے ایک دجال کو دیکھو۔ وقال وہیب سألت مالکا عن ابن اسحاق فاتهمه ورمي بالتشيع والقدر۔ امام مالک جو ہے وہ وہیب کہتے ہیں میں نے امام مالک سے ابن اسحاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کو متہم قرار دیا حدیث کے معاملے میں، اور تشیع اور قدر یعنی فرقہ قدریہ سے ہونے کی نسبت بھی ان کی طرف کی گئی ہے۔ یہاں میں ابن اسحاق کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی جو جرح ہے ابن اسحاق کے بارے میں اس کو قبول نہیں کیا ہے، کہ جو انہوں نے کہا دجال من الدجاجلہ فلم يقبلہ العلماء منہ، ائمہ نے ان کے اقوال کو قبول نہیں کیا ہے کہ جب تک کوئی دلیل نہیں ملتی ان کی تکذیب پر، اس وقت تک امام مالک کا یہ قول قابل قبول نہیں ہوگا۔ ائمہ نے اس معاملے کی مثال جرح کے ان ابواب میں دی ہے جہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ دو ہم عصر ان کی ایک دوسرے کے بارے میں جرح قبول نہیں کی جائے گی، خاص طور پہ جب آپس میں چپکلش اور نفرت پائی جاتی ہو تو اس صورت میں ان کے اقوال آپس میں قبول نہیں کیے جائیں گے، ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ابن اسحاق کے بارے میں جو جرح ہوئی ہے یہ تفصیلی بحث ہے، تقریباً 8 قسم کی جروحات ان کے بارے میں ہوئی ہیں، لیکن جو ان کے بارے میں خلاصہ ہے یا ما حاصل امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اما فی احادیث الاحکام فینحط حدیثہ فیہا عن رتبۃ الصحہ الی رتبۃ الحسن الا فیما شذ فیہ، کہ جہاں پر احادیث الاحکام کا تعلق ہے تو ابن اسحاق کی جو روایات ہیں وہ صحت کے درجے سے کچھ کم ہے، حسن کے درجے کی روایات ہیں، البتہ جہاں انہوں نے شاذ روایات نقل کی ہیں، شذوذ نقل ہوئے ہیں ان سے، تو وہاں پہ ان کی جو روایات ہیں فإنه يعد منکرا، ان کو منکر روایات میں شمار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں هذا الذي عندي في حاله والله اعلم، میرے نزدیک ان کی جو حالت تھی یا جو ان کا درجہ تھا وہ یہی تھا، باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ينفرد به وإن لم يبلغ الصحيح فهو في درجة الحسن اذا صرح بالتحديث، کہ جو ابن اسحاق کی منفرد روایات ہیں یعنی کسی اور نے وہ نقل نہیں کی، انہوں نے نقل کی ہیں، اگرچہ وہ صحیح کے درجے میں نہ پہنچتی ہوں تو وہ حسن کے درجے میں پہنچتی ہیں اگر انہوں نے تحدیث کے صیغے کے ساتھ حدثنا وغیرہ اخبرنا ان صیغوں کے ساتھ اس کو نقل کیا ہو۔ بہرحال ابن اسحاق کے بارے میں ایک کلام ضروری تھا چونکہ ان کا نام بہت زیادہ آتا ہے، اور اتنی سخت قسم کے کلمات جو امام مالک نے نقل کیے ہیں ان کو بھی واضح کرنا ضروری تھا۔ امام مالک کی جرح وہ ابن اسحاق کے حق میں قبول نہیں، اور ابن اسحاق کی جو جرح ہے وہ امام مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ابان ابن صالح کا آگے تعارف بھی موجود ہے، مجاہد کا بھی موجود ہے۔ یہ تمام تر جو آپ کے سامنے احوال رکھے ہیں یہ بذل المجہود فی سنن ابی داود جلد اول صفحہ 181 سے 207 تک موجود ہیں۔ اب اس کے بعد کلمات کی تشریح ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ القراء خاکی زیر اور مد کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، حجارتن کا وزن بنتا ہے، اور اس کا معنی وہ پاخانہ کرنے کی حالت یا کیفیت ہے، حدث کی حیت ہے۔ عمل حدث یا نفس حدث اس کا معنی مراد نہیں لیا جائے گا، جو پاخانہ کرنے کی حالت اور کیفیت ہے وہ اس سے مراد ہوگی۔ رجیع ہر قسم کی گندگی کے لیے بولا جاتا عام لفظ ہے، جیسے گوبر وغیرہ۔ روس گوبر یا فضلہ وغیرہ جانوروں کا فضلہ ایلید اس کو کہا جاتا ہے۔ رمتن بوسیدہ ہڈی کو کہا جاتا ہے، الرمیم کے معنی میں ہے، اس کی جمع رمم ہے، جیسے سدرتن کی جمع سدارن ہے۔ کلمات کی کچھ مزید تشریح ہے جو احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، ان کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے کہا ولیکن شرقوا او غربوا، یعنی تم نے پیشاب پخانہ کرنا ہو تو اس میں مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ کرو، نہ کہ جنوب اور شمال کی طرف اپنا رخ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کا جو قبلہ تھا وہ جنوب کی طرف تھا، اہل مدینہ جنوب کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو ان کو منع کیا گیا کہ جنوب کی طرف اپنی پشت بھی نہ کرو اور نہ اپنا چہرے کا رخ کرو عند قضاء الحاجہ۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے چونکہ ہمارا جو قبلہ ہے
وہ تو مشرق کی طرف ہے، یعنی پاکستان اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ تو مشرق کی طرف ہے۔ اگر یہ ہمارے حق میں مانا جائے یا اس کو ثابت کیا جائے تو پھر تو یہ اس کا بالکل الٹ معنی ثابت ہو جائے گا کہ ہم مشرق اور مغرب کی طرف استقبال یا استدبار کرتے ہوئے پیشاب کریں، تو یہ تو پھر یا تو استدبار قبلہ ہو جائے گا یا استقبال قبلہ، تو ہمارے لیے پھر ولیکن شملو او جنبو کا ہوگا کہ ہم شمال یا جنوب کی طرف اپنا رخ کریں۔ دوسری بات فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا، وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم شام آئے تو مراحیض کو ہم نے پایا کہ وہ قبلہ رخ بنی ہوئی ہے تو ہم اس سے انحراف کرتے تھے۔ اس سے دو مراد لے جا سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم اس بیت الخلاء سے ہی انحراف کرتے تھے، مطلب اس واش روم کو دیکھے پھر جاتے ہی نہیں تھے کہ یہ تو قبلہ رخ بنی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم حتی الوسع اپنا جو رخ ہے، اپنا جو ستر کے مقامات ہیں ان کو قبلہ سے ہٹا کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے اور بعد میں استغفار بھی کر لیتے تھے، یعنی جہت سے انحراف کر لیتے تھے۔ بیت المقدس اور بیت المقدس دو طرح سے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، دو مشہور لغات ہیں، بفتح المیم و سکون القاف بیت المقدس، اور بضم المیم و فتح القاف مع تشدید الدال بیت المقدس۔ تو پہلی جو صورت ہے اس میں مطہر اور دوسری جو صورت ہے اس میں وہ جگہ جو طہارت کے لیے مقرر کی گئی ہو، یہ اس سے مراد لی جائے گی۔ اس کے بعد تھا لقد ارتقیت علی ظہر البیت، مسلم کی روایت میں تو بیت حفصہ کا ذکر آیا ہے، اور بعض روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت ہے، اور بعض کے اندر جیسے سنن ابی داؤد کے لقد ارتقیت ظہر البیت، تو وہاں پہ بیت کی نسبت کسی کی طرف بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کی وجہ تطبیق یہ ہوگی کہ اصل میں تو وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور چونکہ وہ ان کی بہن تھی تو بہن کے گھر کی نسبت اپنی طرف کر لی، اور بعض مقامات پہ بغیر نسبت کے بیان کر دیا گیا، لیکن اس سے مراد بھی بیت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے۔ رجیع کا جو کلمہ گزرا ہے اس کی تھوڑی تفصیل یہاں ذکر کی ہے۔ رجیع ہر قسم کی گندگی کے لیے عام لفظ ہے، جیسے گوبر وغیرہ۔ انسان کی گندگی کے لیے لفظ قذرہ استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ اور بکری کی جو لید ہے اس کو بعر کہتے ہیں۔ گھوڑے اور گدھے کے گوبر کو روث، اور گائے اور بھینس کے لیے خصا کا لفظ بولا جاتا ہے، اور ان تمام تر گندگیوں کے لیے رجیع ایک جامع کلمہ ہے جو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے تشریحی کلمات ہیں، فوائد ہیں، اس کو دیکھیے۔ پہلا تو دائیں ہاتھ کا ادب ہے، استنجا کے وقت دائیں ہاتھ کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ آگے تفصیلات موجود ہیں، میں مختصراً نقل کر رہا ہوں۔ ناپاک چیزوں سے اجتناب، حتیٰ کہ استنجا جیسا عمل جو خود ناپاکی کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے اس میں بھی ناپاک چیز کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جنات کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے گا۔ ہڈی وغیرہ سے استنجا کی ممانعت ہے کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے۔ اب غذا کس معنی میں ہے اس میں مختلف اقوال ہے۔ بعض ائمہ نفس ہڈی کو ہی اس کی غذا بتاتے ہیں، بعض ائمہ کہتے ہیں جس کے اندر اللہ پاک گوشت کو پیدا کر دیتے ہیں جو ان کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال مختلف روایات اس بارے میں موجود ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ شریعت نے غیر مرئی مخلوقات کے حقوق اور ان کی بھی حاجات کا لحاظ رکھا ہے۔ مرئی مخلوقات تو شریعت نے ان کے حقوق بتائے ہیں، غیر مرئی مخلوقات کے بھی حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والدانہ اسلوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں والدانہ شفقت اور مہربانی شامل ہے۔ جیسے والد اپنے اولاد کو نہایت باریک اور چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی رہنمائی دی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والد کی ذمہ داری ہے ان امور کا سکھانا، ان باتوں کا اپنے بچوں کو۔ آگے قضاء حاجت میں قبلے کا احترام ان روایات سے معلوم ہوا۔ دیگر نجاسات کے اخراج میں بھی یہی حکم ہے، قیل ہو رہی ہے، پشنے لگوانے ہیں، ذو نفاس کا خون نکلنا وغیرہ بھی اسی حکم میں داخل ہے، کیونکہ ان سب میں بھی نجاست اور عریانی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح غسل یا ختنہ وغیرہ میں بھی اگر برہنہ حالت ہو تو اسی قبیل سے ہے، یعنی ان تمام تر امور کے اندر بھی استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ درست نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا دینی حرص و شوق معلوم ہوتا ہے کہ بلا قصد و ارادہ نظر ہی پڑ گئی تو اس کو بھی محفوظ کر کے امت کو منتقل کر دیا، اور یہ بہت اہم ادب ہے کہ خلوت میں بھی حیا اور ادب کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ صرف لوگوں کے سامنے حیا نہیں ہوتی، خلوت میں بھی اللہ کا اور قبلہ کا ادب مقصود ہے۔ چھینٹوں سے بچنے کا ادب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اینٹوں پہ بیٹھ کے قضاء حاجت کی، جس سے معلوم ہوا کہ پتھر یا لکڑیوں پر اونچا بیٹھا جائے تاکہ چھینٹے یا نجاست کا پانی کپڑوں یا بدن پر واپس نہ آئے۔ صحابہ کا ورع اور تقوی، وہ شام میں جو بیت الخلاء کو قبلہ رخ دیکھتے تو رخ بھی پھیر لیتے، حالانکہ مجبوری تھی، لیکن اس کے باوجود رخ بھی پھیرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، جو فقہی مباحث ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھ کے اپنے اس باب کو مکمل کر لیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔